اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا کا اعلان فرما دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری بے نیازی سے ڈرو، میری مالکیت سے ڈرو، میری ذات اقدس سے ڈرو، میں بڑا خالق و مالک ہوں، تم میری قدرت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا کوئی احاطہ نہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میری ذات بڑی بے نیاز ہے، جو چاہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا، پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو۔ کتنے لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے۔ شادی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک دی، شیخ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، سیٹ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا، بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا، سیٹ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے۔ وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ آدمی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا۔ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ سجا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ سجا کر دی، مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہو، تجھے معلوم ہے اس پیٹ میں آگ لگ گئی، میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی، روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے روٹی مانگی ملے تماچے، میں نے روٹی مانگی ملی لاتے، فعال لما یرید، مولا تیری مرضی جو چاہے کرے۔ اسے سیٹ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے۔ یا ایھا الناس
انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او میرے بندو، بادشاہوں، وزیروں، سفیروں، جگیرداروں، امیروں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی تجھے ایک دانا نہ دوں، تیری بدکرداری اتنی بڑھ گئی، تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الى اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ صادی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے، 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کچھ سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے، اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھلک مت۔ من سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے فقیر کی سن لی،
وہ تو دینے سے آئے تو دیر نہیں، اجاڑنے سے آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے۔ لگی سوچ کی بربادی ہونے، آج وہ گودام گیا، کل وہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ہیرے جواہرات کے کاروبار تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ شادی کہتا ہے چند دنوں میں ایسا وقت آ گیا کہ سیٹھ صاحب روٹی کے محتاج بن گئے، ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ بھیک مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہزاروں واقعات ہیں۔ کل بادشاہ تھا، آج بھیک کے ٹکڑے مانگ رہا ہے، کل بادشاہ تھا، آج تخت دار سے لٹکا ہوا ہے۔ فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے۔ جب روٹی کا بھی محتاج بن گیا تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے بھی اجازت ہو، جب کھانا پینا ہی نہیں رہا تو میں تمہارے یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، طلاق دے دی، وہ بھی روانہ ہو گئی۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس عورت نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کی۔ وہ آدمی ہے جس سے دوسری شادی کی ہے، اللہ کی بے نیازی دیکھو، وہی رات ٹھنڈی یخ موسم، برفانی ہوا، آدھی رات کا وقت، عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، شوہر دوسرا ہے، آدمی دوسرا ہے، رات کا وقت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے، کھانا کھانے کا ارادہ کرنے لگے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں، اللہ نام پہ بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عورت وہی، آدمی دوسرا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ آدمی عادی فقیر نہیں جو اس وقت بھیک مانگنے آیا، آدھی رات کے وقت آیا، اس ٹھنڈ میں آیا، یخ موسم میں آیا، نہ جانے اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں، نہ جانے کوئی عورت بھوکی ہے، نہ جانے خود کئی دن کا بھوکا ہے۔ ہم نے تو دوپہر بھی کھانا کھایا تھا اور بھی پکا سکتے ہیں، یہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر عورت کو کہنے لگا اس فقیر کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا صدقے سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ غریب کا خیال کرنا، دین و ایمان کا خیال کرنا۔ آج مرد بھی سوچیں اور یہ عورتیں جو آئی ہوئی ہیں یہ بھی سوچیں کہ ہم نے سال بھر میں کتنا خرچ اپنی ذات پہ کیا، کتنا خرچ اپنے بیوی بچوں پہ کیا، کتنا خرچ ہم نے اپنے گھر میں کیا، اور کتنا خرچ ہم نے اللہ کے قرآن پر دین و ایمان پہ کیا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود فیصلہ کرو۔
صحابی کہتا ہے کہ عورت سارا کھانا اٹھا کر لے کے گئی اور فقیر کو دے کے واپس آئی تو روٹی ہوئی آئی. کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو شام کو غریب آدمی بھی ارادہ کرتا ہے چلو اللہ نام پہ کہ روٹی نکل جائے, اللہ نام پہ ایک گلاس شربت کا ہی نکل جائے, ایک گلاس لسی کا ہی کسی کو پلا دوں, اللہ کی جزا اور اجر حاصل ہو جائے گا, اللہ میرا راضی ہو جائے گا. اور کتنا بدبخت اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو شام کو اس ارادے سے چلتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کے یہاں سے روٹیاں آئیں گی, چل کے ان کو رگڑا دوں گا. کئی گھر ایسے سارے رمضان میں ایک روٹی نہیں نکلتی اور وہ خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ایک روٹی نہیں دی, اللہ نے بھی دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت آئے گا میں بھی ایسا کھلاؤں گا, قیامت کا میدان ہوگا, سارا جان میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا, تو کھڑا ہوا منہ تکے گا. اس لیے شام کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں, شام کو کوئی بخشش مانگتا ہے, کوئی مغفرت مانگتا ہے, کوئی ماں باپ کی نجات مانگتا ہے, کوئی پوری امت کی نجات مانگتا ہے, کوئی پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ مانگتا ہے, اور کوئی بد نصیب ان ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے, ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ میاں کے یہاں جب پیشی ہوگی کہ تو چلا جا بغیر حساب کتاب کے, اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ نہ روزہ رکھا, نہ نماز پڑھی, نہ کبھی دین کا ادب کیا, نہ احترام کیا, اور بغیر حساب کتاب کے چلا جاؤں. انہوں نے کہا یا اللہ جنت میں چلا جاؤں بغیر حساب کتاب کے؟ فرمایا نہیں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی اگر جا سکتے ہیں تو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب کے دوزخ کی طرف جو ان کو بھیج رہے ہو؟ اللہ میاں فرمائیں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جو شام کو روزہ افطار کے وقت میں بابدا والے ہیں بجلی بند کر دیا کرتے تھے. سارا جان خیر مانگتا تھا, سارا جان روتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, اور یہ وہ بدبخت ہیں جو بجلی بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. اس لیے میں نے حکم دیا کہ بلا حساب و کتاب کے ہی چلے جاؤ. شادی کہتا ہے کہ عورت کھانا دے کر آئی تو روتی ہوئی آئی. وہ اس کا خامد کہنے لگا کہ فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی ہو, رو رہی ہو کہ ماریں گے اور کس کو نہیں. لاکھوں زمین کھا گئی لوگوں کو. اس لیے ساری دنیا ساری زندگی اولاد کے پیچھے مال و متا کے پیچھے لگ گئی. اس لیے کہتی ہے کام آئی نہ اولاد اور مال و زر, کام آئی نہ اولاد اور مال و زر, خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر, کپڑے سب جسم تک کی اتار کے, یہ بوٹ سوٹ کپڑے بھی سارے یہیں اتار لیے جائیں گے. عبادت کرنے والوں کو دولت کی کیا ضرورت ہے؟ اس بے نیاز پر مر مٹنے کے لیے, عشق کے لیے کوئی دولت کی حاجت نہیں. صحابی ہے محمد عربی, سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرمائے, حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللہ پاک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرمائے.
نوجوان ہے، جماعت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان المبارک میں جماعت کا خاص خیال کیا کرو، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ جہاں تو کتابوں میں آتا ہے کہ عام دنوں میں جماعت کا ایک نماز کا بدلہ 27 گنا، اور رمضان المبارک میں ایک جماعت کا بدلہ اور جزا 700 گنا۔ اس لیے کاروبار کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑا کرو، یوں ہی گھر میں پڑے پڑے کہ چلو پڑھ لیں گے۔ عورتوں پہ اگر جماعت فرض نہیں ہے تو وقت کا لحاظ کیا کریں۔ باقی عورتیں باغ مرد روزہ رکھ کر صبح سو گئے، فجر کی نماز قضا کر دی، خدا کی قسم اتنا گھاٹا آ گیا، اتنا گھاٹا آ گیا، قیامت تو آ سکتی ہے، گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا۔ روزہ بند کر کے جلدی پڑھ کے سو جاؤ، قضا تو نہ کرو، سخت ترین گناہ ہے۔ رمضان المبارک میں جیسے نیکیوں کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ صحابیہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جماعت کی نماز پڑھتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً اپنے گھر کو بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حیران ہیں، بھئی یہ جلدی کیوں بھاگ جاتا ہے، اسے ایسا کیا کام ہے؟ نصیبوں والے لوگ تھے، خوش قسمت لوگ تھے۔ آج تجھ سے تیرا دوست پوچھ سکتا ہے تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے، تیرا رشتہ دار پوچھے گا، تیرے خاندان والا پوچھے گا، مولوی صاحب پوچھ لے گا، امام مسجد پوچھ لے گا، گھر کی دی بیٹی پوچھ لے گی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کتنے مقدروں والے تھے، جوان نماز پڑھ کر دوڑنے لگا، اشارہ کر کے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ تجھے تیری ہمشیرہ بلاوے گی، تجھے تیری گھر والی بلاوے گی، تجھے تیری امی جان بلاوے گی، تجھے تیری دھی بلاوے گی، تجھے تیرے رشتہ دار بلاویں گے، عزیز بلاویں گے۔ یہ جمال کتنا مقدر والا امام الانبیاء نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، پاس بٹھا لیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جلدی کیوں نکل جاتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فجر کے وقت نہیں پڑھتا، عصر کے بعد نہیں پڑھتا، میں تجھے دیکھتا ہوں تو جلدی بھاگ جاتا ہے، تجھے کیا کام پڑ گیا؟ نوجوان سر جھکا بیٹھا رونے لگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتا چھپانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، میرے سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوان رونے لگا اور کہنے لگا یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، یہ جو میں چادر باندھے بیٹھا ہوں، یہ جو منجلا باندھے بیٹھا ہوں، غریبوں، مسکینوں، ناداروں، اصل میں یہ میری گھر والی کا دوپٹہ ہے۔ اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، کپڑا نہیں ہے۔ میں جماعت کی نماز ادا کرنے آ جاتا ہوں، وہ ننگے سر ہو بیٹھتی ہے، اس کی نماز کے لیے دوڑ جاتا ہوں، میں گھر میں جا کر ننگا بیٹھوں گا، وہ یہ کپڑا سر پہ لے کر اپنی نماز ادا کرے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے دکھ سن کر حضور نے رو دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے رو دیا ہو جن کے دکھوں پہ، جن کی غربت پہ، جن کی تنگی پہ، جن کی پریشانیوں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا ہو. فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، تو جلدی جا. اس نے دوڑ لگائی. پہلے بیوی گھر میں بیٹھے ملتی تھی، آج دیر ہو گئی، نماز کو دیر ہو رہی ہے، چوکھٹ پکڑ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، غصہ کر رہی ہے. صحابی کو دیکھ کر برس پڑی، تم نے اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہ کیا. تجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے تو مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے. میں بھی قبر میں جاؤں گی، تو بھی قبر میں جائے گا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. تم نے میری نماز کی پرواہ نہ کی، نماز کو دیر کر دی. صحابی ننگا ہو بیٹھا اور اپنے سر پہ کپڑا لے کر نماز ادا کی. ناراض بڑی ہوئی، تم نے میری نماز کو دیر کر دی. اس زمانے میں کوئی عورت ناراض نہیں ہوتی کہ رشوت کا مال کیوں لاتے ہو، حرام کا مال کیوں لاتے ہو، ملاوٹ کر کے مال کیوں لاتے ہو، رمضان شریف میں قیمتیں کھانے پینے کی چیزوں کی بڑھا کر کے کما کر کیوں لاتے ہو. عورت خود کہتی ہے تو بھی دوزخ میں جائے گا، انشاءاللہ میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. یہاں یہ ناراض ہوئی ہے، میری نماز کو دیر کر دی. صحابی خاموش بیٹھ گیا. تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کچھ غلہ، کچھ کپڑا اس صحابی کے یہاں پہنچ گیا. صحابی کے گھر میں پہنچا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورت خوش نہ ہوئی. آج کل بھیک مانگنے والوں کو کروڑ روپیہ دے دو پھر بھی خوش نہیں ہوتے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بلا ضرورت مانگنے والے کے منہ پہ نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی. یوں منہ کا ڈھانچہ ہوگا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ دولت جمع کرنے کے لیے مانگتا تھا. عورت پھر بھی ناراض ہوئی. کیا مدینے کے ہر باشندے، ہر گھر میں، آدمی کے گھر میں اتنا غلہ پہنچا ہے؟ صحابی کہنے لگا نہیں، کہ پھر اپنے گھر کیوں آیا؟ آج نوجوان نے راز کھول دیا. کہنے لگا پرسوں جو تو ناراض ہوئی تھی، مجھ پہ بگڑی تھی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا تھا، مجھ سے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دکھوں کا پتہ چل گیا، ہماری غربت کا پتہ چل گیا. ابھی عورت خوش نہیں ہوتی. اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، ہمارا خیال رکھا کریں گے. علماء کرام لکھتی عورت ذات ہو کر اتنا سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی اور ہوش آیا کہ یوں کہتی ہوئی اٹھ کے قالت یا لیتنی
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا، زمین مجھے کھا گئی ہوتی، میں زمین میں چلی گئی ہوتی، میرا سانس دنیا میں نہ تھا۔ او میری غربتی، او میرے دکھڑوں، او میری تنگی، او میری مسکینی میرے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی مسرت پہنچاتی، کوئی آرام پہنچاتی، میں کتنی بد نصیب ہوں، میرے دکھڑوں کی وجہ سے میرے آقا کو بھی تکلیف پہنچی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، دنیا والے مجھے پہچانتے بنا، میرا دنیا میں نام و نشان تک نہ ہوتا، میری غربت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا۔ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل، بہت ختم وقت ہے، بہت قبر کی منزل سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کی قبر بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایماناً و احتساباً، اس یقین سے رکھا میرا اللہ مجھے اجر دے گا، اس یقین سے رکھا اللہ میرا قبول فرمائے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ در در کے روزہ رکھنے والوں اتنی قرآن کی تلاوت کرو، اتنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرو، اتنا لا الہ الا اللہ کا رٹ لگاؤ، اتنا استغفار کا رٹ لگاؤ، تسبیح چلاؤ کہ شام ہونے سے پہلے اللہ عرش پہ اعلان فرما دے فلاں بندے کو میں نے جنت عطا کر دی۔ ہر چیز کا درجہ بڑھا دیا گیا، زکات دے، خیرات دے، اللہ کے نام پر خرچ کر، فقیروں کو دے، محتاجوں کو دے، بیوہ کو دے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں گی اگر تمہاری توجہ نہیں، بعض سفید پوش ایسا ہے جس کو بیماری نے مار دیا، نہ وہ مانگنے جوگا نہ وہ کھانے جوگا، اس کے حالات کا اندازہ لگا کر خود فکر کرو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اتنے متحمل مزاج تھے، کئی دن کے فاقے، اور پھر بھی نیت یہ تھی مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، زور سے آمین کہہ دو۔ یا اللہ جتنے مردات روزے سے اس گرمی میں کہاں سے چل کر آئے، مولا سب کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما۔ مسجد نبوی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے
میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ میرے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا قیامت میں جنت میں میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھا، ایک جوان کو ساتھ لے لیا، گھر گیا، گھر جا کر کے پتہ کیا کہ کھانا کتنا ہے۔ گھر والی نے بتایا صرف ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی ہے۔ صحابی کہنے لگا الحمدللہ، میں اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، خالی منہ چلاتا رہوں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، میرے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، میری کوئی بات نہیں۔ خود بھوکا، بہانہ بنایا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، نبی کے مہمان کا پیٹ بھرا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اسی عمل کو نقل فرما دیا، فرمایا والذین اداروا الایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون